وہ فلسفہ جو حسین ابن علی آپ کو دینا چاہتے تھے، کربلا ایک فکر کا نام ہے، کربلا زندگی بسر کرنے کے طریقے کا نام ہے۔ ہم اگر صرف الفاظ میں اٹکے رہے تو زندگی گزر جائے گی، وہی خانقاہی، وہی صوفزم والا طریقہ رہ جائے گا کہ اس دن رات اللہ اللہ کرتے ہیں لیکن کسی بھوکے کا پیٹ نہیں بھرتے۔ علی رات کو نماز بھی پڑھتے تھے اور اسی رات میں بوریاں بھی اٹھاتے تھے، غریبوں کے گھر میں جاتے تھے۔ کئی لوگ ہمارے خیر کا کام تو کرتے ہیں لیکن چیک لکھ کے دے دیتے ہیں کہ جا کر فلاں جگہ پہ دے کر آؤ، لیکن یہ رسم علی کی نہیں تھی۔ یہ بھی دو اچھی بات ہے، لیکن مولا علی خود بھی بوریاں اٹھاتے تھے، خود بھی ایک مہینے میں کسی غریب کے در پہ جایا کرو تاکہ تجھے اس غریب کے درد کا احساس ہو۔ جب ہاسپٹل جاتے ہو تجھے صحت کا احساس ہوتا ہے، جب قبرستان جاتے ہو تو زندگی کی قیمت کا پتہ چلتا ہے، جب کسی اندھے کو دیکھتے ہو تو آنکھوں کی قیمت کا پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے مولا جاتے تھے تاکہ اس مسکین اور غریب کے درد کو احساس کریں۔ تبھی ملتا ہے کہ ہر معصوم کو جب غسل دیا جاتا تھا سب کے کاندھوں پہ کالے نشان ہوا کرتے تھے۔ جب امام باقر سے پوچھا گیا، امام صادق سے پوچھا گیا، امام موسیٰ کاظم سے، ہر کسی نے اپنے بابا کو غسل دیا کہ مولا یہ کاندھوں پہ کالے نشان کیسے ہیں، تو آواز ہی آتی تھی کہ رات کے اندھیروں میں بوریاں اٹھاتے تھے اور غریبوں میں تقسیم کرتے تھے۔ یہ اہل بیت کی آئیڈیالوجی تھی کہ کبھی بھی اپنے اصولوں پر، اے مومن، اے عزادار، تجھے کمپرومائز نہیں کرنا۔ اصول اہل بیت کیا ہے؟ جس پر ہمیں ثبات قدم رکھنا ہے، جس کی دعا ہم ہمیشہ زیارت عاشورہ کے سجدے میں کرتے ہیں کہ وثبت لی قدم صدق مع الحسین فی الدنیا والآخرہ، اے خدا مجھے ثبات قدم عطا کر دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ثبات قدم کا مطلب یہ ہے انسان اپنے اصولوں کا پابند رہے۔ یہی علی مرتضیٰ ہیں۔ طلحہ و زبیر آتے ہیں کہ علی ہمیں بصرے کی حکومت دو، کوفے کی حکومت دو۔ کافی نوجوان جو پولیٹیکل سائنس میں ہوتے ہیں کہتے ہیں مولانا الیاذ باللہ مولا علی کو سیاست نہیں آتی تھی۔ مودودی صاحب نے بھی کہا علی کو سیاست نہیں آتی تھی۔ فرمایا رد مقابل بڑا سیاس بندہ تھا۔ کیونکہ اس نے علی کی ساری حکومت کو لے لیا۔ سیاست دنیاوی اور ہے، سیاست الہی اور ہے۔ تم دنیا کو بچانے کے لیے نہیں آئے، تم اپنی آخرت کو بچانے کے لیے آئے ہیں۔ لوگ مشورہ مولا علی کو بھی دیتے تھے، یا علی یہ جنگ کیسی ہے، آپ طلحہ کو بصرہ دے دیجئے، زبیر کو کوفہ دے دیجئے، پھر جنگ جمل کو کہاں ہونا تھا۔ امام نے فرمایا میں دنیا طلبوں کو یہ عہدہ نہیں دے سکتا، میں مال پرستوں کو یہ عہدہ دے نہیں سکتا۔ پھر کسی نے کہا کہ یا علی تھوڑی دیر کے لیے معاویہ کو ایکسیپٹ کر لیجئے، اسے شام کی حکومت دیجئے، طلحہ و زبیر کو کوفہ و بصرہ دیجئے۔ جب آپ کے پاؤں مضبوط ہو جائیں، جب حکومت پر گرفت ہو جائے، پھر آہستہ آہستہ اپنے مخالفوں کو مارنا شروع کریے گا۔ کون سی بڑی بات ہے، معاویہ کو بلائیے گا کوفے میں اور وہیں پہ اس کو خلا کر دیجئے گا اور لوگوں میں اعلان کر دیجئے گا میں نے معاویہ کو ہٹا لیا، اپنا خلیفہ بھیج دیجئے گا۔ لیکن علی ابن ابی طالب کے تاریخی جملے ہیں، امام فرماتے ہیں علی اپنے اصولوں پر کبھی کمپرومائز نہیں کرتے۔ عجیب جملہ مولا علی کا، فرماتے ہیں علی اپنی حکومت میں ایک دن کے لیے بھی کسی ظالم کو برداشت نہیں کرے گا، ایک دن کے لیے۔ یعنی تبھی تو امام فرماتے تمہاری حکومت علی کے قریب مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ اصولوں کا میں پابند ہوں، اور یہی جنگ صفین ہے۔ جب جنگ ہوتی ہے تو پہلے وہ مولا کا پانی بند کرتے ہیں، اس کے بعد مولا حملہ کرتے ہیں، پانی پر قابض ہو جاتے ہیں۔ اس وقت لوگ جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں عمرو بن عاص اب ہماری خیر نہیں، علی نے پانی بند کر دیا ہے، لہٰذا ہم تو پیاس میں مر جائیں گے، دوبارہ ہم جیت بھی نہیں سکتے۔ وہ نہیں جانتے تھے علی کو، کیونکہ علی وہی ان کے لیے پیش کیا گیا تھا جو انہوں نے علی بنایا تھا۔ لیکن عمرو بن عاص تو علی کو جانتا تھا کہ میں علی کو جانتا ہوں، علی پانی بند نہیں کر سکتا، وہ اپنے اصولوں پر کبھی کمپرومائز کر نہیں سکتا۔ اور مظلومیت علی یہ تھی کہ لشکر شام والے تو جانتے نہیں تھے، کیونکہ امیر شام نے جو علی ابن ابی طالب ان کے ذہنوں میں رکھا تھا وہ ایک اور علی تھا۔ لیکن عجیب مقام فکر یہ ہے کہ جو خود مولا علی کے لشکر میں تھے وہ بھی مولا علی کو نہیں جانتے تھے۔ وہ مولا علی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں معاویہ نے پانی بند کیا ہے، علی آپ بھی پانی بند کر دیے۔ تو امام فرماتے ہیں پھر اس میں اور مجھ میں فرق کیا ہوا؟ اگر وہ بھی اس کے وجود میں اور میرے وجود میں فرق کیا ہوا؟ اگر وہ ظلم کرے علی بھی ظلم کرے، ارے پھر تو ہم دونوں برابر ہو گئے۔ یہی تو اصول کی جنگ تھی۔ امام نے پانی کو کھول دیا اور اسی پانی کے کھولنے کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں جنگ بڑی کمزور پڑ گئی تھی۔ اگر پانی کو نہ کھولا جاتا مولا جنگ کو جیت لیتے۔ اور یہی اصول آپ کو کربلا میں نظر آتا ہے۔ حسین ابن علی شام غریبہ کے وقت گھوڑے پر سوار ہیں اور جاتے ہیں شط فرات پہ حملہ کرتے ہیں اور پانی پہ قابض آ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ لشکر نے کہا ارے اتنی محنت سے حسین کے بدن پہ
ہم نے زخم لگائے، خون بہ چکا، حسین بس نڈھال ہی ہو رہے تھے، بس ابھی وقت شہادت قریب ہے، یہ دوبارہ پانی پیئیں گے، ان کی جان میں جان آ جائے گی۔ لیکن ایک مرتبہ ابن سعد نے کہا تم حسین کو جانتے نہیں ہو، حسین پانی نہیں پیے گا۔ کہ کیسے پانی نہیں پیے گا؟ کہ تم نے اس کے عباس کو نہیں دیکھا تھا؟ جب حسین کا عباس پانی نہ پیے تو حسین کیسے پانی پی سکتے ہیں؟ اس کو قربانی نہیں کہتے، اس کو ایثار کہتے ہیں۔ جس کی دعا زیارت عاشورہ میں کرتے ہیں، جذبہ ایثار، یعنی کسی کو پیاسا دیکھو پہلے اس کی پیاس کو بجھاؤ، بعد میں اپنی پیاس کو بجھاؤ۔ لیکن مقام فکر یہ ہے، پھر میرے آقا حسین اس پانی کے قریب گئے کیوں تھے جب پانی پینا نہیں تھا؟ پھر حسین نے اتنی لڑائی کیوں کی؟ پھر اسی پانی کے لیے بدن پہ زخم کیوں کھائے؟ پھر اسی پانی کے لیے تلواروں کے اتنے زخم کیوں لگے؟ فرمایا ایک مرتبہ جب حسین پانی کے قریب گئے تو دیکھا حسین نے پانی اپنے گھوڑے کو پلانا شروع کر دیا۔ عجیب مقام ہے، یعنی گھوڑے کی پیاس کے لیے حسین شط فرات کی طرف جاتے ہیں اور گھوڑے کو پانی پلاتے ہیں۔ یعنی امام کے اوپر دو ڈیوٹیز تھی کہ حسین تجھے جہاد بھی کرنا ہے، لیکن جس سوار پر تو سواری کر رہا ہے اس کی پیاس کا تجھے خیال بھی رکھنا ہے۔ تو مومن کو سوچنا چاہیے جس گھوڑے پر حسین سوار ہے، حسین کو اس گھوڑے کی فکر ہے تو اپنے عزاداروں کی کتنی فکر ہوگی، اپنے چاہنے والوں کی کتنی فکر ہوگی۔ فرمایا ہم کائنات میں آئی اسی لیے کہ انسان تجھے اس دلدل سے نکال کر جنت کا سفر کروائے۔ تو یہی زیارت عاشورہ ایک سفر کا نام ہے، ایک ایک مقام کو پڑھتے جائیں گے، وجود میں نورانیت آتی جائے گی، لیکن کوشش کریں اس مقام کو اپنائیں۔ جب یہ مقام آپ کے وجود میں آئے گا تب اہل بیت کی معرفت آپ کے وجود میں بڑھے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔